موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی. بظاہر کتنی معقول دلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں نا, کہ اللہ تو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے اور میری زبان میں روانی نہیں ہے. یہ ایک ہی عذر ایسا ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے بجائے کس کو بھیجا جائے؟ ہارون کو. دوسری بات, میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں, قتل کا کیس ہے میرے اوپر. جس پہ قتل کا کیس ہوتا ہے اس کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہیں اس کے گھر کے قریب سے بھی گزر جائے, اور تو مجھے کہہ رہے میں جا کے اس کو دعوت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو معبود نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ کی بات میں وزن تھا یا نہیں تھا؟ کس قدر وزن تھا. تو اس وزن سے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ موسیٰ کی بات کو مان جائیں گے. موسیٰ کی بات کو کیا کریں گے؟ اللہ میاں کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں چیک کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں موسیٰ اللہ نہیں, آپ کی دلائل اپنی جگہ, لیکن میرا خیال یہی ہے کہ آپ کو جانا چاہیے. اللہ نے کہا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, جانا تو تجھے ہی پڑے گا. میں نے تیرا سلیکشن ایسا ہی نہیں کر لیا کہ کچھ لوگوں سے رائے لے کے, میرا علم کامل ہے, تجھے میں نے پالا اس لیے ہے. سبھی سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. اے موسیٰ تجھے یاد ہے میں نے تجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں. میں نے تیری ماں کے دل میں وحی کی کہ بچے کو صندوقچے میں ڈال دے. میں کسی اور بچے کے ماں کے دل میں ایسی وحی بولو نہیں کرتا, تیری ماں کے دل میں نے وحی کی. ان اقذفیہ فی التابوت, وہ وحی یہ کی تھی کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے. تیری ماں نے میرے کہنے پر تجھے تابوت میں ڈال دیا, کسی اور کی ماں نے میرے کہنے پر کسی بچے کو تابوت میں نہیں ڈالا. اور پھر وہ تابوت پانی میں چلتا رہا. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ, اسے میرے دشمن نے نکالا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن نکالے اور پال لے. دشمن نکال کے کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے. لیکن القیت علیک محبۃ منی, میں نے تیری محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی. یہ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے, ہارون کے ساتھ نہیں کیا. تو یہ سارا کچھ میں تجھے پیغمبر بنانے کے لیے کر رہا تھا. اور پھر واصطنعتک لنفسی, تو نے قتل کیا کسی انسانی جان کو, اور تو پھر وہاں سے فرار ہو گیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. ورنہ مصر سے فرار ہونا آسان کام نہیں ہے. پھر جب تو فرار ہوا تو فرار ہونے کے بعد قسمہ پرسی میں روزگار تلاش کر رہا تھا. کسی غیر ملک میں بغیر ڈاکومنٹس کے, بغیر سلام دعا کے آپ پہنچو, روزگار نہیں ملتا. تجھے روزگار بھی ملا اور تیری شادی بھی ہو گئی, جو تیری بنیادی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو یہ سارے کام جو تیرے ساتھ ہو رہے تھے یہ حسن اتفاق سے نہیں ہو رہے تھے. اور وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور بھی ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈال کے پورا کیا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اب میں نے تجھے سلیکٹ کیا ہے کس کے لیے؟ اپنے لیے. تیار کیا کس کے لیے؟ اپنے لیے. تو اب یہ ہوگا کہ چلو تم آپ رہنے دو, چلو ٹھیک ہے, کون جائے گا, آپ رہنے دیں, آپ کے بھائی کو بھیج دیتے ہیں. یہ سارا تو جو سیٹ اپ چلایا ہے یہ تو تیرے لیے چلایا ہے, اور تیری زبان نہیں چلتی یہ مجھے پتا ہے, تو نے قتل کیا یہ مجھے پتا ہے, تو پھر بھی میں تجھے کیوں بھیج رہا ہوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اگر اللہ نے بھیجنا ہی تھا تو یہ کام نہ ہونے دیتے, شروع سے زبان میں بلاغت پیدا کرتے, شروع سے ان کو ایسے کام سے بچا لیتے کہ ان پہ کیس نہ ہو. تو اللہ نے کہا بزبان حال کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابیوں کے نقشوں میں, ناکامیوں کے نقشوں میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ میں گراؤنڈ ریئلٹی بنا رہا ہوں ناکامیوں والی. چاروں طرف سے اسباب ایسے بنا رہا ہوں جو تیری ناکامی کی دلیل ہیں, لیکن اس ناکامی میں کیا کروں گا؟ تجھے کامیاب کروں گا. پھر تیرے اس واقعے کو قیامت تک بار بار بیان کروں گا. کوئی تراویح ایسی نہیں جس میں موسیٰ کا تذکرہ نہ آتا ہو. ہر دوسرے دن حضرت موسیٰ کا تذکرہ آ رہا ہے,
سب سے زیادہ قرآن نے جس واقعے کو بیان کیا وہ موسیٰ اور فرعون. سب سے زیادہ قرآن جس پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے, نام لیتا ہے, وہ کون ہے؟ موسیٰ. اس میں سبق دینے کے لیے کہ بھائی یہ دنیا اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. لہذا ناکامیوں کے نقشوں میں مایوس مت ہوا کرو اور سب کچھ اسباب کو نہ بنا لو. اصل مسبب الاسباب ہے, جس کے نظر میں اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسباب تو ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں, اس کا حکم ہے, ورنہ ہوگا وہ جو وہ چاہے گا. اسباب سے نہیں ہوگا کچھ بھی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے ہمیں, لیکن ہوگا وہ جو وہ چاہے. نظر اس پہ رکھنی ہے. اور جب اسباب نہ ہو تو مایوس مت ہو, تم نے وہ کام کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا اے موسیٰ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کلا کہہ دیا تو اب تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپشن کیا ہو گیا؟ ڈر گئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام, اتنی مضبوطی سے اللہ نے کہا نا کلا, یہ نہیں ہو سکتا. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہارون کو تیرا مددگار بنا دوں. اکیلے انسان کے لیے کام مشکل ہوتا ہے, جب کوئی ہنڈی وال مل جائے, کوئی دوست مل جائے, کوئی ساتھی مل جائے تو اسے تسلی. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نیچے نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار, تو انسان تلاش کر رہا ہوتا ہے شاید کوئی پوزیٹو آ گیا ہو. صحیح ہے نا, شاید کوئی بندہ ایک آدھا ایسا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے, اور اس نے بولا ہے صحیح ہے, یہ بولا ہے یار مفتی صاحب ویل ڈن. ایسا ہوتا ہے, بعض سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی جب آپ کا ساتھ دیتا ہے تو تھوڑی سی کیا ہو جاتی ہے؟ تسلی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا معکم مستمعون فاذهبا بآیاتنا, میری نشانیاں لے کے جاؤ, میں تمہارے ساتھ مستمعون, سب کچھ غور سے سن رہا ہوں. اللہ تو ویسے ہی سب کچھ غور سے ہی سنتا ہے, ان کو تسلی دینے کے لیے ایک ایک ادا پہ میری نظر ہے. تمہیں لاوارث نہیں چھوڑوں گا کہ تم گئے اس نے مار دیا, قتل کر دیا, جیل میں ڈال دیا. بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فَقُولَا, دونوں جا کے کہو, اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, ہم تمام جہان والوں کے جو پیدا کرنے والا ہے اس کے میسنجر ہیں. کتنا بڑا دعویٰ ہے دیکھو. انبیاء جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا تو سامنے والے بڑے غصہ کرتے ہیں, آپ میسنجر کیسے ہو گئے؟ تو پھر ان کا میسنجر ہونا ثابت کرنا کس کے ذمے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذمے. یہ پیغمبروں کے ذمے نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میں خود ثابت کروں گا کہ تم میرے میسنجر ہو, اس لیے ٹینشن نہ لو. موسیٰ علیہ السلام اور ان ارسل معنا بنی اسرائیل, جا کے کہنا کہ پہلا آپشن یہ رکھنا کہ بھائی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں, معجزے لے کر آئے ہیں. پہلا آپشن دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ, تم ہمیں پیغمبر مان لو, توحید والے دین کو مان لو, اور جب اللہ کی کتاب تورات ملے گی اس پر ایمان لے آؤ. اور اگر یہ آپشن نہیں مانتے, فرعونیوں سے اس کی امید نہیں تھی کہ پوری قوم ایمان لے آ, بڑا ڈھیٹ تھا نا, قوم بھی ڈھیٹ تھی, تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم چھوڑ دو, اس کو میرے ساتھ بھیج دو, میں اس کو لے کے کہیں چلا جاؤں گا. ہم تمہارے ملک پہ قبضہ نہیں کرتے, ہمیں نہ حکومت چاہیے. کم از کم یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے جس کو اللہ نے دنیا کی امامت قیادت کے لیے منتخب کیا, اس میں پیغمبر آتے ہیں, یہ غلام بنی ہوئی ہے, اس قوم کو کیا کرو, چھوڑ دو, میں اس کو لے کے جہاں مرضی چلا جاؤں. کتنا بہترین آپشن تھا یا نہیں تھا؟ توحید تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن یہ بات تو سمجھ میں آئے گی نا کہ ظلم کرنا کیا ہے. یہ تو سیکولر لبرل لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ ظلم کرنا غلط بات ہے. تم جو بچوں کو ذبح کر رہے ہو, معصوم بچوں کو, یہ کام چھوڑ دو اور یہ قوم میرے حوالے کر دو, میں مصر سے لے کے نکل جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ یہ میرا مسئلہ ہے, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ظلم چھوڑ دو. فرعون کہاں چھوڑتا بھائی ظلم. تو قال الم نربک فینا ولیدا, فرعون نے فوراً کہا کیا ہم نے تجھے بچپن سے اپنے محل میں پالا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ تجھے گود لے کے ہم نے پالا ہے, آج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. یہ بھی تکبر کی پہلی علامت ہے. ہم نے تجھے پالا ہے بھائی گود لے کے محل میں, اب تو ہمیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین, اور تو کئی سال اپنی زندگی کے تو نے ہمارے محل میں گزارے, ہمارے تجھ پر احسانات ہیں. وفعلت فعلتک التی فعلت, فرعون ڈیڑھ ہوشیاری, اور تو نے وہ کام بھی کیا جو تو نے کیا ہے.
یہ اسٹائل دیکھیں فرعون کا. تو نے وہ کام بھی کیا ہے جو تو نے, یہ نہیں کہہ رہا تو نے قتل کیا ہے, ان کو عار دلانے کے لیے نا قتل کا نام نہیں لے رہا, کہ وہ کام تو موسیٰ تو ذکر ہی نہیں کر رہا جو تو کر کے گیا ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور تو نے وہ کام بھی کیا جو تو نے کیا, جس کا تجھے پتا ہے اور تو اس کو چھپا رہا ہے, یعنی قتل کا تانا دے رہا ہے کہ تو نے تو بندہ مارا ہے. تو یہ ڈیڑھ ہوشیاری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام نہیں لے رہا. بعض دفعہ نام نہ لینا یہ زیادہ عار دلانے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ اس کی نظروں میں نیچا کریں. کیا موسیٰ وہ کام تو چھپا دیا تو نے, تو موسٹ وانٹیڈ ہے, کیس ہے, اس کا بھی تو کوئی تذکرہ ہو جائے نا, بتا نہیں رہا کیا کام, یہ تو سب کو پتا ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور تو نے وہ کام بھی کیا جو تو نے کیا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو اب ناشکروں میں, یہاں کافر کا مطلب ناشکرا, اب تو ناشکر ہے. ایک تو قتل کر کے گیا بندہ, تو نے ہمارے محل میں پلا ہے, تو کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اب تو ہمیں سمجھا رہا ہے. حالانکہ اس کا ناشکری سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی ہمارے ماں باپ نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا, اب ہمارا باپ کسی پہ ظلم کر رہا ہو, اڑوس پڑوس پہ بھی, ہم اپنے ابا کو سمجھائیں گے نا, ابا اس کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ ابا کہے میں اس کو بندوق سے بھیجا اڑا رہا ہوں, تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے, میں نے تو تجھے پالا ہے. تو آپ کہیں گے ابا یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا, اس پہ ظلم کیوں کر رہے ہو آپ, اس کو چھوڑ دو. تو ایسے موقع پہ یہ احسان بنتا نہیں ہے. پھر ابا کہیں تو نے بھی ایک دن یہ کیا, ایک دن, بھائی وہ جو میں نے کیا وہ کیا, اگر وہ غلط تھا تو تیرا آپ کا بھی تو قتل کرنا غلط ہے نا. تو فرعون نے یہ تانا دیا, وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اے موسیٰ تو ناشکروں میں سے ہے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے وہ قتل کیا ہے, لیکن ضالین کا مطلب غلطی, جان کر نہیں کیا, مجھ سے غلطی سے ہوا ہے. غلطی سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی. آپ ڈرائیونگ بڑے آرام سے کر رہے ہوتے ہو, سامنے بندہ پاکستان میں خود آ کے لگتا ہے آپ کے, تو یہ تو بڑے نیک لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے نا. کوئی خرابی ہو گئی جہاز میں, کچھ بھی ہو گیا, تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں اندازہ تھا کہ میں لڑائی چھڑوانے کے لیے اس کو ماروں گا, تو تھپڑ سے تو آج تک کوئی کبھی نہیں مرا ہے. تو یہ اتنا پتلا ہوگا, اس میں اتنی کمزور آدمی ہوگا کہ تھپڑ سے ہی مر جائے گا, تو جان کر تھوڑی میں نے مارا ہے, تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو غلطی پہ دیت بنتی ہے, قصاص قتل نہیں بنتا, تو اور یہ تانا بھی نہیں بنتا. تو قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم, پس میں تم سے فرار ہوا تھا جب مجھے تم سے قتل کا خوف تھا. کیسی پیغمبر کی سیرت بے داغ ہوتی ہے نا, جو بات ہے اس کا اعتراف کیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں مارا تھا, وہ تو غلط کیس, لوگوں نے میرے بارے میں غلط خبر. بھائی جو بات ہے وہ سامنے رکھ دو, ہاں بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور میں اسی وجہ سے فرار ہوا تھا مصر سے, لیکن میں نے یہ غلطی جان کر نہیں کی تھی. امام حنیفہ بہت ہوشیار ہیں, بہت اللہ نے ان کو بصیرت دی ہے. امام صاحب کہتے ہیں اگر کوئی آلہ جارحہ کے بغیر بندہ قتل کر دینا تو یہ بھی قتل خطا ہی کے حکم میں ہے. آلہ جارحہ ہوتا ہے چاقو یا بندوق کے علاوہ کسی چیز سے. اس پہ بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں, لو پتھر سے بندہ مار دیا اور دیت. وہ کہتے ہیں بھائی اس میں 100% یقین نہیں ہے کہ اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی. این ممکن ہے ویسے پتھر مار رہا ہو سر پہ اور بندہ ہی مر گیا. تو وہاں انہوں نے استدلال یہیں سے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اب فرعون یہ کیس نہیں ڈال سکتا تھا کہ آپ نے جان کے مارا. وہ کہتے ہیں جان کے مارنا ہوتا نا تو مکوں سے نہیں مارتا, کس سے مارتا, بندوق سے مارتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قال فعلتها اذا وانا من ففررت منكم لما خفتكم, جب مجھے خوف ہوا تو میں فرار ہو گیا. فوهب لي ربي حکما, میرے رب نے مجھے نبوت عطا کر دی. وجعلني من المرسلين, اور میرے رب نے مجھے پیغمبروں کی فہرست میں داخل کر دی. یہ کس کا احسان ہے میرے اوپر؟ رب کا احسان. اور رہا یہ تو اپنے جو احسانات گنوا رہا ہے, جیسے تو نے میرے قتل کا کنایتاً ذکر کیا نا, تو میں بھی تیری جرائم کا اسی انداز میں ذکر کروں گا. تو جو کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تو نے وہ کچھ کیا جو تو نے کیا تھا, اور اے موسیٰ ہم نے تجھ پر احسانات کیے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, یہ بھی تو ایک نعمت ہے جس کو تو مجھ پر گنوا.
ان عبدت بنی اسرائیل, کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. آج اکثر قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا, قوم کے جو لیڈر جو قوم کے نجات دہندہ ہوتے ہیں, ان کے تعلقات ہوتے ہیں بہت بڑی فلموں سے, وہاں سے پیسے لے لے کے قوم کے نام پہ قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. لیڈر ہمیشہ اپنے سے پاورفل سے لڑتا ہے جا کے, اور آج کل کے لیڈر جو پاورفل ہوتا ہے نا, اس سے ان کی اندرون خانہ دوستیاں ہوتی ہیں, عوام کو الو بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور دیکھو ہم فلانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. وہ صرف ٹی وی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں, پسے پردہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی لمبی کہانی ہے. اکثر قوم پرست جو ہے نا, وہ قوم کو مروانے والے ہوتے ہیں اکثر. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو وہ انعام بھی تو گن. وہ انعام کیا ہے؟ ان عبدت بنی اسرائیل, کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ بھی تو میری قوم ہے جس کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے. اس کا تو پوری تقریر میں کہیں بھی تذکرہ نہیں کر رہا. ایک دم فرعون جو ہے نا بپھر گیا کہ یار یہ تو, کیونکہ یہ سارا محل میں ہو رہا ہے نا, یہ سب کچھ درباری بیٹھے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کس کس کو بیوقوف بنائے, دو چار تو عقل مند ہوتے ہیں نا. تو فرعون جو ہے نا اس کانورزیشن سے گھبرا گیا کہ یار ان کے پاس ہر بات کا جواب ہے. تو اب فرعون آیا اصل مدعا کی طرف کہ چل موسیٰ چھوڑ اس بحث کو, کس نے قتل کیا, کیا کیا. تو کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں. تو وما رب العالمین, وہ رب العالمین ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن سمجھتے ہیں؟ آخر میں لگا ہوتا ہے نا از کالڈ نیوٹنز لا, ہوتا ہے نا. ابے بھائی وہ پوچھا تھا نا مس نے کہ نیوٹن کا قانون سنا, اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے. اس نے کہا چلو آخر سے سنا, اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. ٹھیک ہے نا, آخر سے تو ایسے ہی آئے گا. تو اس کو ٹکا دیں کہیں ایک جگہ یار. وہ والا کیوں نہیں لگایا مائک جو دوسرا ہے, تو صحیح کر دیں نا اس کو جلدی سے. چلو بھائی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب فرعون نے جب دیکھا نا, تو فرعون نے کیا کیا, وما رب العالمین, بڑا ہوشیار تھا. اللہ کو ڈیفائن کرو, ایکسپلین کرو, حالانکہ اللہ کی ذات کو ایکسپلین کرنا ممکن نہیں ہے, وہ عقل سے بالا تر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے ایتھیسٹ لوگ بولتے ہیں کہ خدا کی حقیقت کیا ہے, اس کو کس نے پیدا کیا. اب بھائی اللہ کیا ہے, ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم کہتے ہیں ان ایتھیسٹ سے کہ یہ مادہ خود بخود نہیں بن سکتا. اگر آپ کہتے ہو نا اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ ہے ہی نہیں. پھر ظاہر ہے جب کسی نے بنایا تو مخلوق ہو گیا نا وہ. تو فوراً جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کائنات, فوراً جواب میں ہم کیا کہتے ہیں, بھائی اگر اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا, اور یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی. تو کون ہے جس نے اس کو بنایا؟ پھر اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں نا بھائی, یہاں موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں. اس لیے ایتھیسٹ جب یہ بحث کیا کریں نا کہ اللہ کو ہم ایکسپلین کریں, بولے ہمیں نہیں پتا اللہ کیسا ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خود بخود بنی اور یہ آٹومیٹیکلی سارا نظام چل رہا ہو. تو بالکل فرعون بھی چونکہ ایتھیسٹ تھا نا, فرعون بھی ایتھیسٹ تھا. ایتھیسٹ ہی فرعون ہوتے ہیں, ذہن میں رکھو. جو مذہب کو خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فرعون نہیں بنتے. تو فرعون نے کیا کہا کہ اب ایک پیچیدہ بحث میں الجھانے کی کوشش کی. وما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے آپ بتائیں, اس کی آنکھیں, اس کی ناک, اس کے کان, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو ہم ایتھیسٹ کو دیتے ہیں, بھائی اللہ کی حقیقت ماہیت کوئی نہیں جانتا, لیکن اس بیس پہ خدا کا انکار کرنا نہیں بنتا. کیوں؟ ہم اس کائنات کی ماہیت کو جانتے ہیں, ہمیں پتا یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو اللہ کے بارے میں ایکسپلین تو کر رہا ہے, ہم سے پوچھ رہا ہے ایکسپلینیشن. اس کائنات کی صفات کو تو پی رہا ہے, اس کائنات میں غور کر تو تجھے پتا چلے گا اس کا کوئی بنانے والا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. اس اللہ کا میسنجر ہوں میں. تو فرعون نے سوال کیا پوچھا؟ خدا کی ڈیفینیشن. وما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے؟ ما ہادہ سے نا کسی چیز کی ماہیت پوچھی جاتی ہے, ما ہادہ سے یہ کیا ہے, تو آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہے. تو اللہ کو تھوڑی ایکسپلین کرنا ممکن ہے. تو جب فرعون نے الٹا سوال پوچھا نا, موسیٰ علیہ السلام نے الٹے سوال کا جواب نہیں دیا,
جواب وہ دیا جو موسیٰ علیہ السلام سمجھانا چاہتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی الٹا سوال آپ سے پوچھے تو اس کے جواب دینے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ وہ آپ کو بحث میں الجھانا چاہ رہا ہے. آپ وہ بات کریں جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں, آپ وہ بات کریں جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں بتاتا ہوں نا, ایک ہندو نے پوچھا ہمارے ایک عالم سے کہ تم لوگ مسلمانوں میں ایکچولی اتنے فرقے ہیں, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی دیوبندی ہے, ان میں صحیح کون ہے؟ اب وہ اگر جواب میں دیتے دیوبندی صحیح ہے تو کہتے ہیں لو پہلے خود تو, وہ اہل حدیث کہتے ہیں ہم صحیح ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, تم پہلے خود فیصلہ کر لو پھر میں چھوڑوں گا ہندو مذہب, پہلے آپس میں ایک ہو جاؤ. یہی مقصد تھا نا ہندو کا. اور اگر اہل حدیث سے سوال پوچھا جائے گا تو اہل حدیث بولے گا ہم صحیح ہیں, وہ کہے گا وہ دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, تم کہہ رہے ہو ہم صحیح ہیں. ابے بھائی تم لوگ پہلے بیٹھ کے فیصلہ کر لو پھر ہم سوچیں گے. تو اس کا تو مقصد حاصل ہو گیا نا. تو ہمارے ایک عالم تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہندو نے نا کہ ٹھیک ہے میں اسلام لے آؤں گا, لیکن تو پہلے یہ تو بتاؤ دیوبندی صحیح ہے کہ اہل حدیث صحیح ہے, تمہارا اختلاف کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے, وہ ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں, ہم تھوڑی پتلی کرتے ہیں, حضور سے آمین آمین, لیکن وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم بھی ہزاروں کے قائل نہیں ہیں. اتنا بڑا بلنڈر نہ ان سے ہوا ہے نہ ہم سے ہوا ہے. پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو وہ بھی نہیں مانتے اور پتھروں کے بتوں کی پوجا ہم بھی نہیں کرتے. اتنے بے وقوف ہم دونوں ہی نہیں ہیں. ٹانگیں چوڑی پتلی 8-20 تراویح یہ پھڈے مڈے تھوڑے بہت چلتے ہیں. اتنی بڑی لڑائیاں ہماری اور اتنے بے وقوف ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے پتھر بنائیں اور اسی کے سامنے سر جھکائیں. یہ غلطی ہم دونوں, یعنی تو بھلے دیوبندی بن جا, بھلے تو اہل حدیث بن جا, کم از کم اس عذاب سے تو کیا ہوگا, بچ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہوتی ہے اٹ از کالڈ فراست. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ فراست. کہ جو سامنے والا جو ہے نا اس کے سوال کے منشا کو سمجھو, وہ کیوں الجھا رہا ہے, اس کی منشا کے مطابق جواب نہ دو, جواب اپنی منشا کے مطابق دو. تو موسیٰ علیہ السلام, بڑی دلچسپ بحث ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا درباریوں کے سامنے وما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے, ڈیفینیشن بیان کریں رب العالمین کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. بھائی یہ زمین آسمان کون چلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی تو اس سوال سے پوچھنا چاہ رہا ہے, یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو ایکسپلین کرنا میرے لیے ممکن ہے نہیں. تو الجھ جاؤں گا اس بحث میں جس سے تو ثابت کرے گا بھائی یہ جس کے میسنجر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کون. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن میرے جواب سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ہے, اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو پالنے والا. یہ آسمان اور زمین کیسے نظام اپنی جگہ قائم ہے, کوئی تو مینیجر ہے, کوئی کمپنی مینیجر کے بغیر چلتی ہے 2 دن بھی, کوئی اسکول مینجمنٹ بھی ہو اور مینیجر نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی گھر کا رکھوالا نہ ہو اور اس میں بڑی مینجمنٹ ہو, کوئی گلی محلے کا ناظم نہ ہو اور گلی محلے کا سسٹم صحیح چل رہا ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ کائنات کا ایک بہترین نظام میں جکڑی ہوئی ہے. یہ جکڑا ہوا ہونا اس کی علامت ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے, جو ہے میں اس کا میسنجر ہوں, بے شک مجھے اس کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. تو فرعون نے کہا کہ مما رب العالمین, اب درباریوں کے سامنے نا یہ مناظرہ ہو رہا ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمانوں کا پالنے والا اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین, اے فرعونیوں اگر تم یقین کرنا چاہو, اس پہ غور کرنا چاہو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ہے. فوراً فرعون نے مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں, موسیٰ جواب کیا دے رہا ہے. یہ 1.5 ہوشیاریاں شروع سے ہی چلی آ رہی ہیں. یہ 1.5 ہوشیاریاں جو ہے نا باطل لوگوں میں شروع سے, اور ذہانت یہ کہ آپ اس کے سوال میں نہ الجھیں, کبھی بھی اس کے سوال میں نہ الجھیں آپ. قال لمن حوله الا تستمعون, فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا لوگو تم سنتے نہیں ہو یہ موسیٰ کیا کر رہے ہیں, میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں اور یہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, ارے سنتے نہیں ہو, الا تستمعون. پبلک کو دیکھ رہا تھا نا کہ ادھر کو کھسک رہی ہے ان کو ان کی باتیں, آج تک تو کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی تھی نا اس طریقے سے, سارے ڈرتے تھے فرعون سے. الا تستمعون, وہ لوگو بھائی دیکھ نہیں یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں موسیٰ.